پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کتنی محبت فرماتے ہیں. جب نکاح کا ٹائم آیا تو رحمت کائنات نے فرمایا این علی، میرا علی کدھر ہے؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا میں حاضر. فرمایا علی میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، فاطمہ الزہرا میں اب بٹھا نہیں سکتا، اس لیے کہ میں امت کو سبق دینا چاہتا ہوں. جب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوان بیٹی فاطمہ الزہرا جیسی گھر میں نہیں بٹھا سکتا تو میری امت والوں تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ جوان بیٹیاں گھر میں بٹھائے رکھو؟ نانا. بلکہ ایک اور حدیث یاد ہے بخاری شریف، رحمت کائنات نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرو. سنی ہوئی ہے نا؟ اب بات تھوڑی سی کڑوی ہے پر کیا کریں، اگر حق نہیں کہتے تو خدا کی قسم میں نے حدیث میں پڑھا کہ زبان کاٹی جاتی ہے، علماء کی واعظین کی جہنم میں زبان کاٹی جاتی ہے. سنو میرے آقا کا فرمان. فرمایا علی تیرے پاس کچھ موجود ہے یا نہیں؟ آقا میرے پاس تو ایک تلوار اور ایک زرے ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. فرمایا تلوار کو جنگ کے لیے رکھ لے اور ڈھال کی زرے کی تمہیں ضرورت نہیں کیونکہ تو شیر ہے. علی کیا ہے؟ شیر ہے. تو وہ ہے کہ جس نے مرحب کو ماری نہ تلوار، سر بھی 2 ٹکڑے، جسم بھی 2 ٹکڑے. پھر چلیے نا آگے بات سناؤں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. رحمت کائنات نے فرمایا دنیا معلوم وہ جو تلوار کا وار میرے علی نے کیا، اگر میری امت کی سایہ نے کیا جمع کروں تو پھر میرے علی کا وہ وار جو مرحب کے اوپر کیا اس کا ثواب بڑھ جائے گا. اتنا بڑا ثواب کمان. اور مرحب نے کہا بچوں سے میں نہیں لڑتا. آیا حضرت علی شیر خدا نے کہا ذرا آؤ نا میدان میں، آؤ نا ذرا میدان میں. لکھنے والے نے کیا لکھا؟ حضرت علی شیر خدا کے اس منقبت کو، اس عظمت اور اس مناظرے کو، اس مکالمے کو کیا لکھا؟ کہتا ہے کہنے والا مرحب کو کہہ رہا ہے کہ تو علی سے لڑ سکے، تیرا غلط انداز ہے. تو علی سے لڑ سکے، تیرا غلط انداز ہے. تو ہے کفر کا گواہ اور وہ اسلام کا شہباز ہے. اور جب حضرت علی نے ماری تلوار 2 ٹکڑے ہوئے تو اس نے کیا کہا؟ یہ شکست پاش آج مجھ کو پہلی بار ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ تو ہی حیدر کرار ہے. مان گیا. اس نے کہا مان گیا حیدر کرار. آقا نے فرمایا علی کیا ہے؟ فرمایا زرے بیچا. علی گئے زرے بیچنے کے لیے کہ نبی اپنی بیٹی جوان بیٹی نہیں بٹھا سکتا. دل پہ لکھو کہ جوڑا. نبی نے کہا علی انتظام کرو. اور اس سے اگلی بات آپ کو سناؤں، آپ حیران ہو جائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کا بھی نہیں سوچا کہ بیٹی کا جہیز بنانا ہے. اور اس کے بعد اس سے بھی ایک بات سناؤں تو آپ اور زیادہ حیران ہو جاؤ گے. سنا دوں، تھوڑا سا حادثے کے خلاف ہے باتیں لیکن فائدے مند بڑی ہے. میرے آقا نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ جہیز بیٹی کا
شیر علی کو فرمایا ذرا زرے بیچ کے آ جلدی، گئے زرے بیچ کے آئے۔ آپ سے ایک سوال ہوتا ہے، آپ کا بھائی آپ سے سوال کرتا ہے میرے آقا نے اما فاطمہ کو جہیز دیا، اس کے پیسے کس نے دیے تھے؟ سوال ہے نا کہ جہیز جو میرے آقا نے اپنی بیٹی کا لیا اس کے پیسے میرے آقا کو کس نے دیے؟ اگر آپ بتا دیتے تو آپ کو میں انعام دیتا، اگر میں بتا دوں تو پھر آپ کا حق بنتا ہے۔ چلو سنو بھائی، رحمت کائنات نے جب شیر علی کو فرمایا کہ جاؤ ذرا زرے بیچ کے آؤ، تم زرے بیچ کے آ گئے، تو رحمت کائنات نے فرمایا کتنے پیسے ہیں؟ آقا 8 درہم ہیں۔ فرمایا ابو بکر کدھر ہے جی آقا، عمر کدھر ہے جی آقا؟ فرمایا آ جاؤ، یہ اپنے بھائی علی سے پیسے لے لو اور اسی پیسوں سے میری بیٹی کا جہیز لے آؤ۔ اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ جہیز کی ذمہ داری بیٹی والوں پر نہیں ہے۔ جہیز میرے آقا چاہتے تو خود سے دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے؟ دے سکتے تھے نا، لیکن آقا کو جب پیسے حضرت علی نے ہاتھ میں رکھے، رحمت کائنات نے ادھر حق مہر رکھ دیے، ادھر تھوڑے سے پیسے رکھ دیے اور فرمایا ابو بکر آ جا ذرا میری بیٹی کا جہیز لیا، یہ پیسے علی کے پیسے لے جا اور علی کے پیسوں سے جہیز لے جا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ بیوی گھر میں آ گئی، جناب صرف یہ دلہا صاحب خود اپنی جان کا مالک ہوتا ہے، ورنہ بیڈ کس کا؟ بیوی کا، شیشہ کس کا؟ بیوی کا، سیب الماری کس کی؟ بیوی کی، چائے پینے کے لیے ٹب کس کا؟ بیوی کا، ولیمہ کھانے کے لیے پلیٹ کس کی؟ وہ بھی بیوی کی۔ ارے اللہ کے بندے تو کیوں، اب میں کیا کہوں، تو کس کا باپ کی مولی ہے، تیرا کیا فائدہ؟ اگر ہم شریعت کو نہیں مانیں گے، شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو مشکلات ہوں گی۔ آج میرے ساتھ اس مجمع میں کوئی وعدہ کرے، کوئی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم نے یہ بات سنی کہ میرے آقا نے حضرت علی کے پیسوں سے جہیز خرید کے دیا اپنی بیٹی کو، تو جو جنہوں نے اپنے بیٹوں کی شادی کرنی ہے وہ ذرا میرے ساتھ یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ مولوی صاحب ہم جہیز لیں گے نہیں، بلکہ ہم اپنے آنے والی بہو کو، آنے والی بیٹی کو خود جہیز دے کر دیں گے۔ ہے ارادہ انشاءاللہ؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت علی شیر خدا کا مقام میں نے گزارش کی ہے کہ جو کا محتاج نہیں ہے، لمبا عنوان ہے، بہرحال جتنا ہوا اللہ قبول کرے۔ علی کا مقام بڑا، اللہ تمہارا انشاءاللہ کاتب وحی امیر معاویہ